الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام پاک پیغمبروں، خصوصاً آخری نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دینی بھائیوں جو خطبے کو سن رہے ہو، میں نے ابھی دوسرے خطبے میں سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالی کے نزدیک اللہ تعالی کی کتاب میں 12 مہینے کے ہیں، اور یہ 12 مہینے انہی میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی تو سچا سیدھا دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فيهن انفسكم۔ ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، بڑی عزت و احترام اور بڑے ہی اعلیٰ قدر و منزلت رکھنے والے مہینے ہیں، ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔
آگے آیت کا بقیہ حصہ ہے، اس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں اصل روشنی فلا تظلموا فیہن انفسکم میں جو پیغام ہے، جو درس ہے، جو اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ہے، اسی کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پہلے یہ بتا دوں کہ سال کے 12 مہینے سے مراد ہماری اسلامی سال کا جو کیلنڈر کا مہینہ ہوتا ہے وہی 12 مہینے، اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 والے جو حرمت کے مہینے ہیں ان کے نام میں آپ کو گناؤں۔ ایک ہے، حدیث میں واقع ترتیب کے اعتبار سے میں نام لے رہا ہوں، ذوالقعدہ ہے، اور اسی سے بالکل ملا ہوا ذوالحجہ، یہ دوسرا مہینہ ہے، اور پھر اس سے ملا ہوا اسی کے بعد جو آتا ہے محرم کا مہینہ، اور چوتھا ہے رجب نام کا مہینہ جو جمادہ الثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ اس طرح سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے جہاں اس بات کو آپ نے بتایا کہ سال کے 12 مہینے 4 حرمت والے، 3 پے در پے ملے ہوئے یہ کے بعد دیگرے آنے والے، اور وہ تینوں ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے جو جمادہ الآخر اور شعبان نام کے 2 مہینے انہی کے بیچ میں، شعبان سے پہلے جمادہ کے بعد۔ ان 4 مہینوں جو حرمت والے ہیں ان کے اپنے احکام تفصیلی ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس تفصیل کو میں یہاں نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آیت توبہ میں جو اللہ جل وعلا کا یہ فرمان ہے کہ ان میں یعنی ان 4 مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے میں ہر وہ بات آتی ہے جو شریعت کے خلاف اور شریعت کے منافی ہو، چاہے وہ کفر کی اور شرک کی بات ہو، چاہے وہ فرائض واجبات ترک کرنے کی بات ہو، چاہے وہ مستحبات سنن اور دیگر اسلام کے اندر عبادت میں آنے والے کاموں میں کوتاہی کی بات ہو، اللہ جل وعلا کے جو احکام ہیں ان میں کوتاہی کی بات ہو، غفلت کی بات ہو، اللہ جل وعلا کی جو حرام
اور اس کے حکم ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی جو چیزیں ہیں اور سے فعل سے جیسے بھی اس کا تعلق ہو ان کی پامالی کہ اللہ نے روکا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، لیکن ہم باز ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے اور تاکیداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی حکم دیا ہے، لیکن ہم کر ہی نہیں رہے اس پر عمل۔ یہی سب زیادتی ہے۔ شریعت کے جس قدر احکام و مسائل ہیں ان میں خلاف ورزیاں جس بھی درجے کی ہوں گے اسی درجے کے اعتبار سے وہ ظلم ہوگا اپنے اوپر۔ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ان مہینوں میں تو احترام ان کا کرتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ ڈھاؤ۔ میں اس کے بعد اصل موضوع پر آ رہا ہوں یہ کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ عربی سال کا، اسلامی سال کا 1446 ہجری سال کا محرم کا مہینہ ہے، جس کی آج 12 تاریخ ہے۔ عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جیسے مسلمانوں کا اور مسلمانوں میں سے کچھ خاص گروہوں کا اور اس طرح سے مجموعی طور پر کہیے امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ نہ جانے کتنے ظلم ہیں اور ظلم کی انواع و اقسام ہیں، ظلم کی نہ جانے کتنی صورتیں ہیں کہ جس کو کر رہی ہے یہ امت اور اس امت کے بہت سارے افراد۔ اور ان میں سے ایک خاص مسئلہ یہ ہے، بات نصیحت کی خالی میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ محرم کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، اس میں ایک چیز ہم سے آپ سے یہ بھی مطلوب تھی کہ ہم اس مہینے میں جس قدر بھی اللہ تعالیٰ والا توفیق دے اور توفیق اسی سے مانگنا بھی چاہیے کہ روزہ رکھتے، نفلی صوم اس مہینے میں، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ، سب سے افضل روزہ اسی اللہ تعالی کے محرم مہینے کا روزہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ الحرام۔ رمضان کا روزہ وہ تو فرض ہے رکن اسلام، لیکن اس کے علاوہ چونکہ بندوں کو اللہ جل وعلا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت اور بھی صورتیں ہیں جس کو نوافل کہتے ہیں۔ روزے کے تعلق سے بات کی، رمضان کا روزہ تو فرض، لیکن رمضان کے علاوہ دنوں میں سنت کے مطابق کچھ ایام، بعض دنوں کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ کہلاتا ہے، اور اس کی کئی قسمیں اور صورتیں ہیں، ان کا بڑا ثواب ہے۔ تو زمان و مکان جو اللہ جل وعلا ہی نے بنایا ہے، مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور یہ محرم کا مہینہ یہ تو خاص طور پر حدیث نبوی کی روشنی میں اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں،
لیکن خصوصیت کے ساتھ جب یہ بات حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، تو اس مہینے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اس کا درجہ اور رتبہ سامنے کھل کے آتا ہے۔ اب اس مہینے میں اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان شخص نوافل روزوں کو رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس پر اجر و ثواب زیادہ دیتا ہے۔ پھر دوسری بات تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ اس کی شرعی اہمیت و حیثیت کتنی ہے دلائل کی روشنی میں کہ اگر 10ویں محرم ہمیں آپ کو ملے تو اس کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کا روزہ رکھنا اتنا افضل ہے، اتنا ثواب والا ہے کہ اللہ تعالی سے یہ امید رکھنی چاہیے، بجا طور پر امیدیں اللہ تعالی سے وابستہ ہوں، اور یہ روزہ رکھتے ہوئے اللہ تعالی سے یہ امید کی جانی چاہیے کہ سال بھر کے چھوٹے گناہ جو انسان سے بتقاضاء بشریت ہوتے رہتے ہیں، وہی جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہی تھے کہ جب آپ سے سونے یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ والے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا اس روزے کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے، کیا آپ نے، کیا امت مسلمہ کے افراد نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کی؟ نوافل جس قدر بھی ممکن ہو، جتنی بھی سخت ہو، جس قدر استطاعت میسر ہو، اور کیا ہم نے، آپ نے 10ویں تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا جس کی اپنی تاریخ تھی، اور اسی تاریخ ہی کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہا تھا اور کیا بھی تھا عمل کہ خود روزہ رکھا تھا اور اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ بات یہ تھی کہ مدینہ میں یہودی بھی بستے تھے۔ 10 تاریخ محرم کی آئی تو پتہ یہ چلا شدہ کہ یہودی جو ہے اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیوں، کس بنا پر، کس وجہ سے تم 10ویں تاریخ محرم کی جو ہے اس کا روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ معاملہ ایک تاریخی ہے کہ جو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان پر ایمان لانے والے جو بنو اسرائیل تھے، ان کو اللہ تعالی نے سمندر میں غرق ہونے سے بچا لیا تھا اور سمندر پار کروا دیا تھا، اور یوں فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے نجات دے دیا تھا، اور فرعون اور اس کے آل کو اور اس کے لشکریوں کو اللہ تعالی نے بحر احمر کے اندر غرق کر دیا تھا، سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ تو اللہ کے بندے، اللہ کے کریم موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس نجات پانے کے ناطے روزہ رکھا تھا۔ اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے یہودیو، تم
قوم موسیٰ ہو، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قرب رکھتے ہیں، ہم تم سے بھی زیادہ نزدیک ہیں موسیٰ کے، اس لیے کہ تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے موسیٰ کو جتنا تنگ کیا ہی، اور ان پر نازل کردہ کتاب میں تعریفات کی، اور تمہارے گناہوں کا ایک پشتارا ہے باضابطہ جس کا بیان قرآن کریم کے اندر خدایا ہے، تو تمہارے مقابل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت اور نزدیکی رکھنے میں ہم تم سے کہیں زیادہ آگے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، روایت کے الفاظ ہیں کہ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے خود 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا اپنے اصحاب کرام کو حکم دیا۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ نے اہتمام کیا اس کا؟ اور بات آخری جملے کے طور پر اس باطل فاسد کاذب اللہ اس کے رسول پر صحیح ایمان نہ رکھنے والے اور اپنے اعتقاد و ایمان کے اعتبار سے حد درجہ بدتر ایک قوم ہے، اور اسی قوم کا ساتھ دینے والی بھی ایک اور قوم ہے، اور سادہ لو شریعتی اسلامیہ کے احکام و مسائل، ایمان و عقیدے کی باتوں سے بے خبر عوام نے اسی 10 تاریخ کو بجائے اس کے کہ نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و ہدایت اور آپ کے عمل کے ناطے سے آپ کو اسوہ بناتے ہوئے روزہ رکھتے، اسی تاریخ میں جو محرم کی 10ویں تاریخ کہلاتی ہے، پرانی بات ہے، صحابہ کا لگ بھگ آخری دور چل رہا تھا، اور وہ مشہور واقعہ تاریخ کا پیش آیا اس کے تعلق سے جو کچھ صحیح بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسی کو عنوان بنا کر کے جو تباہی، جو طوفان بدتمیزی برپا کی جاتی ہے سال کا سال، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ رہے گا، اللہ ہی کے علم میں ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اپنے آپ پر ظلم والی بات ہے، جس کی بنا ہی تھی سورہ توبہ کی آیت میں کہ اس مہینے میں محرم ہو، اس مہینے کے اندر چاہے ذوالقعدہ ہو، یہ مہینہ چاہے ذوالحجہ ہو یا رجب ہو، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی خلاف سنت کام کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر اور اس کے نواہی و محرمات کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، سنتوں کے ساتھ پھربڑ نہیں ہونا چاہیے، بدعات و خرافات نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ ظلم ہوگا، ظلم سے بچنا چاہیے میرے دین بھائیو۔ اور اس ظلم کی شکلیں، صورتیں اور کیفیتیں ایسی ہیں کہ اس تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے۔ وجہ یہ ہے میرے دینی بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے عمر کے نوخیز بچوں، کہ آج یہ امت علم سے، علم دین سے، علم شریعت سے، علم عقیدہ سے، سنت نبوی سے، سنت نبوی کی اہمیت سے، اور جامع معنی لفظ کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے بے بہرا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی حاصل ہو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہوا کرتا ہے،
اور کون عمل ایسا ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو مردود کر دیتا ہے اور اس کو ٹھکرا دیتا ہے. یہ بات جاننے کی ہے اصل یہی لا علمی، یہی علم کی کمی، یہی کتاب و سنت کی اہمیت نہ جاننا، یہی وبال جان بنا ہوا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہے ایک نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا، جس کا اسلام سے اور اسلام کے احکام و مسائل سے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے اور ٹھیک اسلامی یا اعتقادات سے کچھ نہیں لینا دینا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ جو 10 محرم کو پھول ہپاڑا کرنے والے کیا کرتے ہیں. ایک نقطہ پر اگر آپ کسی عالم سے، کسی جانکار سے سوال کریں اور جواب مانگیں کتاب و سنت کی روشنی میں، تب اس کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اور انہیں ظلموں میں سے ایک ظلم، آخری جملہ تاکہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہ ایک ظلم یہ ہوتا ہے کرنے والے کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، اس امت مسلمہ کے پہلے گروہ، اہل مکی، پھر اہل مدنی، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ سے پہلے ہی کہا جائے، اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے مسلمانوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، جن کو ہم صحابی کہتے ہیں اور سب کو صحابہ کرام کہتے ہیں، ان صحابہ کرام کو اسی تاریخ میں وہی تاریخی جو ایک وقوع پیش آیا لیکن اس کو عنوان بنا کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا اور ان کی شان میں ادنا سے لے کے اعلیٰ تک درجے کی گستاخیاں کرنا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے دینی بھائیوں، میں خالی ایک جملہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہی پکے سچے مومن ہیں، یہی اس امت مسلمہ کے گروہ اول ہیں. انہی کے ذریعہ دین نسل بعد نسل ہم تک پہنچا ہے، اور ان کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. بلکہ ہمارے ایمان کا اور عمل کا، اخلاق کا اگر کوئی پیمانہ ہے صحیح معنوں میں پرکھنے کا کہ وہ ایمان صحیح اور ایمان کامل کہلائے گا، وہ عمل درست اور نیک کہلائے گا، وہ اخلاق بہتر اور عمدہ کہلائے گا، تو ہمیں ایمان صحابہ، اعمال صحابہ، اخلاق صحابہ کی کسوٹی پہ رکھ کر کے پرکھنا ہوگا. یہی بات تو قرآن کریم کے اندر کہی گئی تھی کہ لوگوں کے تعلق سے، چاہے وہ یہود نصارہ ہوں، اور عام بات جنرل بات یہ ہے کہ اگر لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم اے صحابہ کرام ایمان رکھتے ہو، تب لوگوں کو ہدایت ملے گی. حدیث افتراق امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جہنم سے نجات پانے والا گروہ اور جماعت کون، اس کی کیا صفت ہوگی، اس کی کیا خصلت ہوگی، اس کا کیا طریق ہوگا، تو آپ نے معیار بتایا، ترازو بتایا کہ ما انا علیہ واصحابی. جو بھی شخص، جو بھی جماعت، جو بھی گھر، جو بھی معاشرہ اور اس کے لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوں گے، انہی کے ایمان اور عقیدے پر ہوں گے، انہی کے عمل اور اخلاق کو اپنانے والے ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو جہنم سے نجات پائیں گے. تو صحابہ کرام یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان و عمل کا میزان اور ترازو ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے.
ظلم و جور اور حد درجہ ستم کی بات ہے کہ وہ جن کی تربیت، جن کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، انہیں کو اور انہیں میں سے کچھ کو ہی صحیح برا بھلا کہیں، یہ کون سا دین، یہ کون سا اسلام، یہ کون سا ایمان، یہ کون سا عمل، یہ کہاں کی اسلامیت اور کہاں کی مسلمانیت ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان و عمل اور اپنے عقید و اخلاق، اپنے سارے دینی شرعی طور طریقے کو کتاب و سنت کی روشنی میں لینا چاہیے اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈالنا چاہیے، اور کبھی بھی اور خصوصیت کے ساتھ حرام مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اچھی سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے یا رب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر۔ تقليدي